السلام علیکم. رحم اللہ من یقرأ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وقال ایضا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرینہ عابدی ابن شبیر حسن عابدی کی روح کے ساتھ قبل اس کے کہ ہم معروضات شروع کریں، اپنے جوان بھائیوں سے درخواست ہے، اور سبھی جوان ہیں اس لیے کہ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جوانان جنت کے سردار ہیں، لہٰذا ادھر سامنے آ جائیں. ہمیں سروائیکل کی پرابلم ہے، لہٰذا تھوڑی مشکل ہوگی ہمیں. یا پوری گفتگو ہم یوں کریں یا اس طرح کریں تو تھوڑی زحمت ہو جائے گی. صلوات بھیجیے محمد والا. دین کا امتیاز اس کے رشد اور اس کے کمال اور ترقی کے قوانین میں پوشیدہ ہے. دین آیا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ انسان اور انسانی معاشرے کو باقی رہنا سکھائے. کیسے وہ باقی رہے گا؟ خاص طور سے ہمارے جوان جو ہیں ضرور توجہ کریں، ہمارے بزرگ ہیں سب کچھ ان کا سنا ہوا ہے. دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے. رسم اور رواج سوسائٹی کلچر کی دین ہوا کرتے ہیں، اما دین کا قانون خالق انسان کی طرف سے بنائے گئے ہیں. لہذا قوانین بدلتے نہیں ہیں. امپلیمنٹ پہ انتظار ہو سکتا ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، حالات کے اعتبار سے اسٹیپ بائی اسٹیپ قوانین کا لاگو ہونا یہ ممکن ہے ٹلے، لیکن قانون کبھی بدلے گا نہیں. قانون بنانے والا باقی
جن کو اس قانون کو لاگو کرانا ہے ان سب کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ دین ہمیشہ ہے، لہذا اس کی طرف سے جو نمائندے آئیں گے اس قوانین کو لاگو کرانے کے لیے وہ بھی ہمیشہ باقی رہیں گے۔ یہی وجہ ہے وہ کیونکہ باقی ہیں لہذا ان کا تذکرہ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ابھی جتنے بھی شعراء آئے انہوں نے کہیں نہ کہیں بقا کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، صلوات بھیجیے محمد والے۔ آوازیں بلند نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ خلاصہ خدا باقی، اس نے جن نمائندوں کو بھیجا وہ باقی، اور جن کے لیے بھیجا ہے وہ فنا نہیں ہونا ہے، ان کا ان کو بھی بقا ہے۔ لہذا جس آیت کو ہم نے سرنامہ قرار دیا اس کا ایک عام اعلان ہے، کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر کسی کو بقا ہے تو ذات پروردگار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذات پروردگار صرف باقی اور سب کچھ مٹ جائے گا؟ جو مٹ جائے اس کے لیے اتنے نمائندے کیوں بھیجے، اتنے قوانین کیوں بھیجے، اتنی پیچیدگیاں کیوں ہیں؟ اور جو مٹ گیا اس کے لیے اتنے زیادہ احتیاطات کیوں بیان کی گئی ہیں شریعت اور دین میں؟ جو مٹ گیا اس کو اتارنے کے بعد قانون کو دہرایا کیوں جا رہا ہے؟ اسما افہم، اسما افہم، اسما افہم۔ ارے جس کو فنا ہو چکی ہے اس کو کس چیز کو دہرایا جا رہا ہے؟ تلقین کا نام ہے دہرانا، رٹانا۔ یہ وہی کام ہے جو قبر میں ہم اور آپ یاد دلاتے ہیں، اور جو یاد ہے یہ وہ کام ہے جو ماں اپنی آغوش میں مستقل کراتی ہے۔ پہلے اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، بس ماں کی یاد کرائی بھی تلقین ہے جو قبر میں یاد دلائی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات آپ رحمت نہیں کریے۔ جلدی جلدی ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں۔ بس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو مٹنے کے لیے نہیں بنایا۔ اچھا پہلی بات آپ ذرا غور کریں، اگر ہم کو مٹنے کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم باقی کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہم سب میں ایک ساتھ یہ امنگ ہے کہ نہیں باقی رہنے کی؟ اگر ہم میں اور آپ میں فرق ہو، کالے اور گورے میں اس امنگ اور تمنا میں فرق ہو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ سوسائٹی کی دین ہے، یہ کلچر کی دین ہے، یہ مال کا اثر ہے کہ بڑے مکان والے باقی رہنا چاہتے ہیں، صرف ان کو بڑی بڑی تمناؤں کا حق ہے، لیکن جو بیچارے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ باقی رہنے کی امیدیں کریں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جھوپڑی میں جو رہ رہا ہے وہ بھی باقی رہنا چاہتا ہے، محلوں میں جو رہ رہا ہے وہ بھی باقی رہنا چاہتا ہے۔ ایک قانون ہے، جو چیز ایک ساتھ سب میں پائی جائے اس کا مطلب اس میں کوئی اپنا رول نہیں ہے، اس میں خالق کی عطا ہے۔ پس اگر جو چیز سب میں پائی جا رہی ہے اس کو فطرت کہتے ہیں۔ فطری قانون وہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے خلق کر کے پیدا کیا ہے، ہم کو دے کر پیدا کیا ہے۔
بس یہ امنگ اور یہ تمنا کہ ہم چاہتے ہیں باقی رہیں، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ ہمارا رول اس وقت ہوگا اس امنگ کو اپنی جد و جہد کے ذریعے سے وسائل بقا بھی فراہم کریں۔ یعنی جھوپڑی میں رہنے والا باقی تو رہنا چاہتا ہے، لیکن جو سوراخ ہیں برسات سے پہلے اس کا کوئی انتظام نہیں کر رہا ہے۔ سردیوں سے بچنا تو چاہتا ہے کیونکہ یہ فطری عمل ہے، لیکن نکلتا نہیں موسم سرما سے پہلے کوئی گرماہٹ کا انتظام کرے۔ تو اب اگر پہلے مرحلے میں آپ تعریف کریں گے، ارے کیا کہنا، اس کو بڑی فکر ہے، یہ کہہ رہا ہے سردیاں آنے والی ہیں، تو اس فکر کے اوپر ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس کی دین نہیں ہے، عطیہ الہی ہے۔ باقی رہنا، اپنی حفاظت کرنا، اما وسائل کا صحیح انتظام نہ کرنا۔ اگر کسی نے اپنی امنگ اور تمنا کے ساتھ مناسب انتظام بھی کیا ہے تو یہ لائق تعریف ہے اور لائق مدح ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک بات مکمل ہو گئی، بس ہم سب باقی رہنا چاہتے ہیں، اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، اللہ کا یہ عطیہ ہے، باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب وہ ذات کہ جو ہم کو جذبہ تو بقا کا دے رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ تم مٹ جاؤ گے، یہ دونوں تضاد ہے، اس میں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ خدا کی ذات سے ممکن نہیں کہ تمنائے بقا دے اور پیدا کرے مٹنے کے لیے، ممکن نہیں ہے ایسا۔ اس کا مطلب یہ قانون کے اعتبار سے اگر اس نے تمنائے بقا دی ہے تو وسائل بقا بھی دیے ہیں، فارمولے بقا بھی بتایا ہے۔ ان بقا کے فارمولوں کو اپنائیں گے تو باقی رہیں گے، اگر نہیں اپنائیں گے تو فنا ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اور یہ میرا پورا دین انہی باقی رہنے کے فارمولوں کا نام ہے کہ تم باقی رہو۔ موٹی موٹی باتیں، ابھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک مرحومہ کا تذکرہ ہوا، جو مٹ گیا اس کو کیا چیز آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ باقی ہے، کس چیز کے ذریعے وہ باقی رہے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ میں جیسے ہی روم میں پہنچا، جعفر صاحب نے اس مرحومہ کے وہ صفات بتائے کہ جس کے ذریعے کوئی ذات باقی رہ سکتی ہے۔ کیا بتایا؟ یہ تو نہیں بتایا کہ بھئی مثلا ہمیں نہیں پتا کہ بھئی ان کا بڑا مکان ہے، ان کی اتنی اولادیں، کہا نہیں، ہر جگہ مجلس میں کوشش کرتی تھی شرکت کریں۔ اگر اچھی نوحہ خان ہے، نوحہ پڑھتی ہیں، نوحے میں شرکت کرتے، نوحہ نیک کاموں میں بڑھ کر کے اگر کوئی آگے آگے حصہ لیتا ہے، تو جو ذاکر و خطیب ممبر پر گفتگو کرنے آیا ہے اہل بیت کے بارے میں، ان صفات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ صفات کہ جس میں عکس اہل بیت نظر آئے، جس سے بقا کی جھلک نظر آئے، جس کے ذریعے یہ ہم میسج دے سکیں اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو ان کو اپنانا ہوگا، یہ صفات اپنانا ہوں گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیے ہم لوگوں کا گاؤں دیہاتوں میں بھی جانا ہوتا ہے، کل ہی بھی بہرحال ایک گاؤں میں جانا ہوا، وہاں آپ جانتے ہیں یا زمینوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا بیگھوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا میلوں کا تذکرہ ہوتا ہے یا جانوروں کا تذکرہ ہوتا ہے، میرے پاس اتنے جانور ہیں، اتنے بیگھے زمین ہیں، لیکن کبھی بھی آج تک مجلس سے پڑھنے گئے تو کوئی پرچہ میرے پاس نہیں آیا۔ اب یہ جو اور علماء ان سے بھی ہم پوچھے لیتے ہیں، کبھی کوئی پرچہ آپ کے پاس آیا کہ جب کبھی ایصال ثواب کی مجلس پڑھنے گئے ہوں تو اس پر یہ لکھا ہو مولانا ان کی 100 بیگھے زمین تھی؟ لیکن ان 100 بیگھوں زمین میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے اسکول کے لیے دیا ہے، تو وہ ضرور لکھ کر کے آئے گا یہاں پر کہ مولانا صاحب یہاں پر ایک اسکول کے لیے انہوں نے ایک زمین دی تھی۔ 100 بچوں کے وہ باپ ہوں، 100 گویا افراد ان کے خانوادے میں، اور سب کی وہ سرپرست ہوں، کبھی نہیں آئے گا، لیکن کسی ایک یتیم کے سر پر اس نے ہاتھ پھیرا ہے تو لکھ کر کے آئے گا مولانا یتیم پرور تھے۔
آپ نے دیکھا کون سی چیز اس کو باقی رکھے ہوئے ہے؟ 100 لوگوں کے خاندان کی سرپرستی اس کو باقی نہیں رکھے ہوئے ہے. ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اس کو بقا کی منزل پر پہنچا دیتا ہے. سلوات بھیجیے محمد بہت 2-2-4 والا فارمولا ہے. اہل بیت کیوں آج تک باقی ہیں؟ کیوں ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ارے کوئی اور ایسے افراد لے کر کے آؤ، ہم ان کا تذکرہ کرنے لگیں گے. منبر سے قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں اگر وہ تمام صفات انسانی، وہ کمالات انسانی کہ جس کے لیے خداوند عالم نے انسان کو پیدا کیا تھا اور صلاحیتیں دے کر کے پیدا کیا تھا، صرف رشد کرنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، یہ اس کا کام تھا. اگر اس گھرانے کے علاوہ کوئی گھر ہو تو بتائیے، کل سے اس کے قصیدے پڑھنے لگیں گے. ارے پورا سماج کافر، لیکن اس ایک گود اور آغوش تھی کہ جس نے بے بانگ دہل اعلان کر دیا کہ جاؤ میرے بھتیجے، تم جس پیغام کو لے کر کے آئے ہو اس پیغام کو پیش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب دیکھیں ہمیں کسی کا خوف نہیں کہ آپ لاکھ ان کو کافر کہتے رہیں. ہم تو کہتے ہیں اگر اس طرح کے کفر کا تمغہ ہم کو دے دیا جائے تو امامہ اتار کے اس کفر کے تمغے کو پہن کر کے گھومیں کہ جہاں اسلام نے پناہ لی ہو، جس آغوش میں قرآن پلا ہو، جس آنگن میں قرآن کی آیتیں اتری ہوں، اور تم میں اتنا شعور نہ ہو کہ تم یہ نہ سمجھ سکو کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے. لہذا جو چیز باقی رکھتی ہے وہ اسلام اور دین اور اس کے قوانین ہے. سلوات بھیجیے. اچھا دوسری بات اپنے بچوں اور جوانوں سے، ہم اگر بقا کے فارمولے چھوڑ کر مٹنے کی طرف بڑھیں گے تو جو ہمارا خالق ہے وہ ناخوش ہوگا، اور اگر ہم بقا کے فارمولوں کو اپنائیں گے تو وہ خوش ہوگا. یعنی ہم کو باقی رہتا ہوا دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. خلقتک بیدی، ہم نے تم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے. فرعون ہونے کے باوجود موسیٰ کو مقابل میں قدرت کی آواز آئی، تم سے مانگی تھی، اگر ہم سے طلب کرتا اجازت تو میں دے دیتا. خالق اپنے بندے کو مٹتا ہوا کبھی نہیں دیکھنا چاہتا. آخری مرحلے تک توبہ کی گنجائش ہے. یہ توبہ نہیں ہے، بقا کا فارمولہ ہے. صلوات بر محمد والے. اصطلاحات سے ہم کو باہر نکلنا ہوگا، بچوں کو بالکل روبرو کرانا ہوگا. توبہ کیا چیز ہے؟ پلٹنا. توبہ کیا چیز ہے؟ شرمندگی. توبہ کیا چیز ہے؟ ندامت. ندامت کے ذریعے، شرمندگی کے ذریعے جو آبیاری ہوتی ہے شجرے بقا میں، پھر اس کی ذمہ داری اس نے لی ہے. پھر آواز آ رہی ہے تم 3 مرتبہ میرا بندہ اگر دوبارہ مبتلا ہو جائے تو 4تھی مرتبہ بھی میری طرف پلٹ کر کے آنا. روایت میں 3-4 مرتبہ ذکر آیا ہے اور 4 مرتبہ کے بعد بند ہے، یعنی روایت نے تذکرہ نہیں کیا. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. اچھا کیوں ہماری بقا سے خدا کو محبت اور ان سے اور پیار ہے؟ ہر ایک کو اپنے پروڈکٹ سے محبت ہوتی ہے، اپنے ہنر سے محبت ہوتی ہے. جس وقت صاحب ہنر اپنے ہنر کی ایجاد کر رہا ہے، اگر اس کو فنا کا ذرا خیال بھی ہو تو ہنر ایجاد میں آ ہی نہیں سکتا، ہنر وجود میں آ ہی نہیں سکتا. کسی پینٹر کو یہ پتا ہو کہ جو تصویر ہم بنانے جا رہے ہیں یہ کل کوئی آ کر کے اس کو مٹا دے گا تو اس کا ہاتھ ڈگمگائے گا، تصویر وجود میں نہیں آ سکتی.
اس لیے ایجاد کے وقت بقا پر یقین ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم پیدا کر رہے ہیں یہ باقی بھی رہے گا تاکہ ہنر پوری طرح کام کرے۔ تربیت کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچہ آپ کا اپنی پنسل پین پکڑ کر کے ٹیڑھی سیدھی لکیریں بنا کر کے لائے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں، کیا اچھا تم نے پھول بنایا ہے، اتنا اچھا تم نے لکھا ہے۔ لیکن اگر اس وقت آپ نے کیا بنا کر کے لائے ہو تو اس کو برا لگے گا۔ یعنی یہ بچہ جس کو ہنر کا علم نہیں ہے لیکن اپنی ایجاد سے محبت ہے۔ اب یہ بتائیے انصاف سے، جب ناقص العقل ناقص بچہ ناقص ایجاد سے اتنی محبت رکھتا ہے تو وہ کامل الکامل ہم کو خلق کرنے کے بعد وہ اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے بندے سے محبت نہیں ہوگی؟ لہذا وہ کہہ رہا ہے خلقتک بیدیا، ہم نے تم کو اپنے ہاتھوں سے تم کو خلق کیا ہے، تمہارے سر کو اتنا بلند کیا ہے کہ یہ سر کہیں اور جھکے گا نہیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ہم بتائیں گے کہ کہاں جھکنا ہے، تمہارا سر کہیں نہیں جھکے گا، تم کو کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ لیکن فوراً حکم عبادت کے بعد اگر کسی کے بارے میں بتا دے تو سمجھ لینا کہ اس کی منزلت ہمارے نزدیک کتنی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ صلوات دیجیے اب تک کی بحث کا خلاصہ، خدا نے ہم کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، مٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم کو جو تمنا، آرزو، امیدیں دی ہیں وہ بقا کی دی ہیں۔ خدا کی ذات سے ممکن نہیں کہ تمنائے بقا دی ہو، پیدا کیا ہو مٹنے کے لیے، کیونکہ اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق بھی جب کوئی چیز پیدا کرتی ہے، بناتی ہے، تو اس کو اپنے پروڈکٹ سے محبت ہوتی ہے۔ تو پھر وہ خالق مطلق، وہ ذات کے جہاں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، جب اس نے کسی کو اگر بنایا ہوگا تو اس کو اپنی اس مخلوق سے کتنی محبت ہوگی۔ اب ہم کیسے باقی رہیں گے؟ ہم کو وہ بقا کے فارمولے اپنانا ہوں گے کہ جو اس نے بتائے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد خوب، یہاں تک ہی بحث کا خلاصہ یہ تھا، کیوں مٹ جاتے ہیں لوگ اور کیوں جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمیشہ پروڈکٹ کا جو مالک ہے، جو مین اس کا خالق ہے، اگر اسی کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق اس کو چلایا جائے تو آج کی زبان میں بات کر رہے ہیں تو گارنٹی بھی باقی رہتی ہے، وارنٹی بھی باقی رہتی ہے۔ لیکن پروڈکٹ کسی کا ہو اور کسی دوسری کمپنی کو بلا کر اس سے آپ نے اس کے بارے میں کچھ پوچھ لیا یا اس سے پلے کروا لیا تو اب کمپنی کہتی ہے اس کی گارنٹی بھی گئی، اس کی وارنٹی بھی گئی۔ بہت واضح سی بات ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا ایک پرزہ کہ جو بنایا ہے مثلا سونی نے، اور آپ پوچھنے لگے بلا لیں کسی نمائندے کو جو سیمسنگ کا نمائندہ ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ فوراً کمپنی کہتی ہے کہ ہماری گارنٹی اور وارنٹی اب کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نمائندے ہم نے معین کیے تھے آپ نے اس کو بلا کر کے اس کو شروع نہیں کروایا ہے۔ آپ نے دیکھا خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور اعتماد کہاں سے ختم ہوتا ہے اور یقین اور بھروسہ کہاں سے اٹھ جاتا ہے؟ جہاں نامحرم لوگوں کا دخل ہو جاتا ہے، نامحرم لوگوں کا، کہ جو اسرار سے واقف نہیں ہے، جو رموز سے واقف نہیں ہے۔ ہم کو بنایا اس نے ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہے انی خالق فی الارض خلیفہ، اسی لیے تو کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، کیونکہ اس نے بنایا، اس کو پتا ہے، ہماری رگ رگ سے وہ واقف ہے۔
لہذا اس نے جن لوگوں کو معین کیا اور بنایا ہے، جب تک ان سے نہیں پوچھیں گے تو ہم اپنی بقا کے راستے نہیں طے کر سکتے ہیں. ایک سلوات. ایک بات. دوسری بات، ماشاءاللہ ہمارے آصف صاحب کے جو اشعار تھے، آپ لوگوں کی سماعتوں کا وزن بھی پتہ لگا، لہذا دو چار باتیں آپ تک حوالے کر رہے ہیں. ہر چیز میں دو طرح کی علتیں پائی جاتی ہیں کئی علتیں، لیکن جو ہمارا جس کا کام ہے یہاں پر وہ ایک ایجاد کی علت، یعنی پیدا کرنے کی علت، وجود، لباس وجود کے لیے سبب کی ضرورت ہے. ایک اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی سبب کی ضرورت ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پیدا کر کے چھوڑ دیں کہ یہ خود بخود باقی رہے گا، یہ کہیں نہ کہیں مٹ جائے گا. دیکھیے، مٹنے کا تعلق ہے ہدف کا مٹ جانا، مٹنے کا تعلق ہے منزل کا مٹ جانا، مٹنے کا تعلق ہے ایم کا مٹ جانا، مقصد کا مٹ جانا. لہذا رہتے ہوئے بھی آپ کہتے ہیں بیکار ہے، ختم ہو گیا. کیوں؟ مقصد ختم ہو گیا. اگر مقصد پر باقی ہے تو کہتے ہیں وہ باقی ہے. لہذا جہاں پر بھی آپ کو خرابیاں نظر آئیں گی، وہاں جہاں یہ سبب میں سنخیت نہ ہو، مناسبت نہ ہو. کتنی آسان زبان میں پیش کریں تاکہ ہمارے بچے سمجھ جائیں. یعنی جس نے لباس وجود پہنایا ہے اور جو اس لباس کو ہمیشہ باقی رہے گا، ان دونوں کے مزاج ملتے ہوئے ہوں، ان کے نفسیات ملتے ہوں. اس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں سنخیت، یعنی علت، ایجاد کی علت اور بقا کی علت میں سنخیت پائی جائے. اگر دو ہوں، ایسے ہوں کہ جن کو جدا نہ کیا جا سکے. حسین منی وانا من حسین، ایک علت ایجاد ہے، ایک علت بقا ہے، لیکن ایسے ملتے جلتے ہیں کہ کوئی مٹا نہ سکا. چل بات میری. میرے عزیز دوستوں، خاص طور میرے بچے اور جوان، بس ان دونوں سببوں میں ٹیلی پن پایا جاتا ہو، ایک جیسا پن پایا جاتا ہو. یعنی جس نے پیدا کیا ہے، جب بقا کے حوالے کیا جا رہا ہو، سبب بقا کے حوالے کیا جا رہا ہو، تو اس علت ایجاد کو اتنا یقین اور اعتماد ہو کہ آنکھ بند کر کے اپنے کو چھپا لے اور اس کو آگے کر دے. اب آپ کے سامنے بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس تصویر کے قائل نہیں. یہ تصویر غلط ہے. جو غدیر کے میدان میں ہاتھ پکڑ کر کے اٹھا کے دکھایا جاتا ہے، یہ گوگل سے لی ہوئی تصویریں ہیں. روایتوں میں رسول نے اپنے کو چھپا لیا ہے اور علی کو آگے کر دیا ہے. اور میں معمولاً اپنے بچوں کے لیے اس بچے کو آگے بھیجیے ذرا سا تاکہ واضح کر دیں. ڈرتا تو نہیں بچہ؟ یہ آئیے بیٹے، آ جائیے، آ جائیے. شاباش شاباش، آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں. اب اس لیے بڑوں کو تو ہم اٹھا نہیں پائیں گے. آ جائیں اوپر آ جائیے. آواز بلند نعرہ صلوات. روایتوں کے جو جملے ہیں وہ یہ ہیں: من کنت مولا فہذا علی مولا. ایک سلوات بھیجیے محمد والے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس علت ایجاد کو کتنا یقین ہے اس سبب بقا پر، اس سبب بقا کے اوپر کہ اپنے کو چھپا رہا ہے کہ کنفیوز نہ رہنا، جیسے آج مسلمان کنفیوز ہیں. ہم جب تم کو کسی کا ہاتھ دے رہے ہیں تو سمجھ لینا یہ وہی کام کرے گا جو ہم کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد.
بچوں اور میرے عزیز جوانوں، بڑوں سے معذرت چاہتے ہیں، ان کو خطاب اب نہیں کرتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے ان کے سامنے. کنفیوژن کہاں سے کریٹ ہوا ہے؟ جہاں سے اپنی چلانے کی کوشش کی ہے، چاہے غیر ہوں یا اپنے ہوں. بلکہ اب غیر تو، ہمارا دین تو کسی کو غیر بتاتا ہی نہیں، کیونکہ ہمارے خالق نے سب کو پیدا کیا ہے. ہم تو خود میٹھا پانی پئیں اور کوئی کھاری پانی پیے تو ہمیں الجھن ہوتی ہے کہ یار میرے کیا میٹھا پانی آ رہا ہے اور اس کے یہاں کھاری پانی آ رہا ہے، تو کسی نہ کسی بہانے بتا ضرور دیتے ہیں، ارے ضرورت ہو تو پانی لے لینا. تو کم سے کم اتنا تو اب ہم پر اعتماد کرو کہ جب کھاری پانی ہم گوارا نہیں کرتے کہ تم پیو، تو ولایت اگر تم تک کنفیوز پہنچے تو ہم کو کیسے صبر ہوگا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ جو مستقل ممبروں پر ولایت کی گفتگو ہوتی ہے وہ تان اور ارنچر کی بنا پر نہیں ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی شاعر تان اور طنز کے حوالے سے یہ چیر کوئی پیش کرے گا تو ثواب تو ہیچ گناہگار بھی ہوگا. ایک صلوات بھیجیے محمد پر. صلی علی محمد آل محمد. خب بس میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ کہاں سے مٹنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے ہم لگتا ہے کہ مٹے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. ہم کو بنایا کسی نے، سنیں گے ہم واٹس ایپ کی یونیورسٹی سے، گوگل کی یونیورسٹی سے. گوگل کا صحیح استعمال کریں ہم سب لوگ، ہم اپنے کو بھی کہہ رہے ہیں. بس جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہماری بقا کے کیا قانون اور کیا فارمولے بتائے ہیں، ہمیں اس سے پوچھنا ہوگا. صرف ممبر پر ہم آ کر کے کہہ دیں اور آپ نیچے سے سن لیں اور اس کے بعد کل سے پھر ہم اپنی زندگی گزاریں. ہماری اپنی زندگی ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. ماں اس لیے ماں ہے کیونکہ وہ زندگی کو قربان کر کے زندگیاں بانٹتی ہے. ماں اس میں ماں کیوں ہے؟ ماں یعنی اصل، ہر چیز کی بازگشت، اولاد و فرزند کی بازگشت، پلٹ، اس کی طرف پلٹ کے پورے خاندان کا محور اور مرکز ہے ماں. بہت کم لفظوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں، وگرنہ یہ بہت بڑا موضوع ہے. میں آج ایک روایت کو دیکھ رہا تھا کہ دنگ رہ گیا، ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے میں اس پر گفتگو کروں. بس ایک حدیث آپ تک پہنچاؤں گا ماں کے سلسلے میں. صلوات بھیجیے محمد والا. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ماں اساس خانوادہ ہے، بنیاد ہے خاندان کی. ماں احساسات کا نام نہیں ہے، ماں ایموشن کا نام نہیں ہے. ہمارے اور دوسرے مکاتب میں یہی فرق ہے. ہمارا تعلق ماں سے جسمانی نہیں ہے، صرف جسمانی نہیں ہے، کیونکہ جسمانی تعلق تو ہر قانون تخلیق میں ہر پیدا کرنے والے اور پیدا ہوئے میں ہوتا ہے. مرغی کا تعلق اپنے اس کے بچے سے، کبوتر کا تعلق اپنے بچے سے، بکری کا تعلق اس کے بچے سے. یہ جسمانی تعلق ہے. اور یہ تعلق، ان تعلقات میں آپ ایموشن دیکھ سکتے ہیں، یہاں احساسات کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ماں رب ہے، ماں تربیت گاہ ہے. الفاظ تو اپنے ہم سے اور آپ سنے ہیں. ماں مکتب ہے، مدرسہ ہے. ماں پہلا نہیں آخری مدرسہ ماں ہے. اگر آخری مدرسہ نہ ہو تو میں نے شروع میں عرض کیا دیا تھا کہ اسما افہام نہ کریں، تکرار کر رہے ہیں. وہ پہلے مدرسے کی تلقین ہے جو قبر میں دہراتے ہیں، جو ماں نے سنایا تھا یاد ہے. پہلے امام علی، دوسرے امام حسن، اذا جاءک الملکان المقربان وسألاک، جب دو ملک تمہارے پاس آئیں تم سے پوچھیں کہ تمہارا رب کون تو بتانا اور تمہارا رسول کون تو بتانا. یہی تو ماں بتاتی تھی. سبحان اللہ، سبحان. اب یہ مشغول زندگیوں نے ماں کو الگ کر دیا اور آپ سیپریٹ زندگی کے بہانے سیپریٹ روم میں نہیں سیپریٹ گھر میں چلے گئے تو وہ جو آغوش کا مدرسہ تھا وہ تو چھین لیا. جو اصلی ماں تھی اس کو تو موبائل سے ٹائم نہیں ہے،
تھکی ماندی وہ بھی، تھکے ماندے آپ بھی. جب گھر لوٹ کر کے آئے تو وہ اپنے موبائل کے اوپر سارے میسیجز چیک کر رہے ہیں، وہ اپنے میسیجز چیک کر رہے ہیں. یہ بتائیے جو تلاقی احساسات تھا وہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ دو احساسات کے سمندر مل کر جب چھلکتے ہیں تب اولاد وجود میں آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. اولاد کا جنم جسم کی تشنگی سے نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا، بہت الفاظ کو سنبھال کر پہنچا رہے ہیں. جسم کی تشنگی کے ذریعے سے کبھی تربیت یافتہ اولاد وجود میں نہیں آتی. وہ تخلیق کے قانون کا لوتھڑا ہے. اس لوتھڑے پر اتنا ثواب نہیں دیا گیا ہے جو میں ابھی روایت سناؤں گا. ایک سلوات بھیجیے محمد والا. اگر اس لوتھڑے کا ثواب ہوتا تو مرغی کے لیے ثواب ہوتا، بکری کے لیے ثواب ہوتا، بندریا کے لیے ثواب ہوتا. وہاں اس ماں کو جو رول دیا گیا ہے وہ قضا ربک کا، تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے. چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فیصلہ ہے، ہو چکا. علماء بتائیں گے قضا اور حکم میں کیا فرق ہے، قضا اور انشاء میں کیا فرق ہے. ماضی کا صیغہ ہے، جو ہو چکا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے پلٹنے کی. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. قرآن میں کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا تذکرہ آیا ہے، لیکن جب کاموں کا تذکرہ کیا گیا کہ کیوں نیکی کرو تو ماں کی زحمتوں کو بیان کیا گیا ہے. بہت لطیف پہلو ہے یہ. دونوں کا احترام واجب ہے، لیکن جب کارکردگی پیش کی گئی تو ماں کی کارکردگی پیش کی گئی ہے کہ، اور اس کے بعد دیکھیں اس آیت میں اما ان یبلغن، بہت باریک لطائف جو ہم آپ تک اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، ان پر بڑھاپا طاری ہو جائے، فلا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب اف کہنا منع ہے تو تنہر کی تو بات ہی نہیں ہوتی، جھڑکنے کی تو بات ہی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ کریم لہجے میں گفتگو کرنا. ابھی ہم بتائیں گے کریم لہجہ ہے کیا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ کریم لہجے میں گفتگو کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے جانا تو اپنے آپ کو جھکا دینا. اور اس کے بعد وَقُلْ لَهُمَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو میری بارگاہ میں بلند کرنا اور کہنا اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا اسی طرح تو ان پر رحم کر. مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا؟ فلا تقل لهما اف، یہ ادیب بھی بیٹھے ہوئے جیسے بتایا گیا، ہم ان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، اف کیا کسی کلمے کا نام ہے، کسی لفظ کا نام ہے، کسی ورڈ کا نام ہے؟ عربی زبان میں اف کسی ورڈ کا نام نہیں ہے، کسی کلمے کا نام نہیں ہے، کسی حرف کا نام نہیں ہے. اف اس کیفیت کا نام ہے کہ جب تم کو ماں باپ کی کوئی بات بڑھاپے کی بنا پر تمہارے مزاج پر گراں گزرے. دیکھیے سن کا اختلاف ہے، اولاد ہے جوان، ماں باپ ہے بوڑھے، دونوں کے تقاضے الگ الگ، دونوں کی خواہشیں الگ الگ، بہت ممکن ہے یہ ٹکرا جائیں. میرے بچے اور جوان، فلا تقل لهما اف، یعنی تم کچھ کہنا چاہتے ہو اس کو روک لو، اس کو منع کیا جا رہا ہے. نہیں پہنچا پا رہے ہم. اف یعنی ہمیں ایک چیز بری لگ رہی ہے، ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ احساس میرے ماں باپ کو ہو جائے کہ میرے بچے کو میری بات بری لگی ہے. کہتے خبردار خبردار، تمہارے ماں باپ کو یہ احساس نہ ہو کہ تمہیں بات بری لگی ہے.
اف بے بسی کا نام ہے. ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں روک لیں. فلا تقل لہما اف. اب اس کے بعد بات ہی نہیں رہتی کہ ولا تنہرہما کہ ہم ترجمہ کریں کہ جھڑکنا نہیں. پر اس کے مقابل میں کرو کیا؟ وقل لہما قولا کریما. کریم الفاظ میں گفتگو کرو، محترم، پیار، محبت کے الفاظ بھی تم ان کے ساتھ گفتگو کرو، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو اتنا خار کرو، اتنا خار کرو کہ جوانی کے زور کا ان کا وہ مزاج پلٹ ہے کہ میں آج بھی اس گھر میں حاکم ہوں. بہت لطیف بات ہے ہمارے دین. یعنی بڑھاپے میں ماں باپ کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ اب میری اس گھر میں نہیں چلتی. کھانا کھلانا بڑی بات نہیں ہے، وہ تو گھر کی پلی بکری کو بھی بڑی ٹائم سے کھانا دیا جاتا ہے. احساس پدری اس کو باقی رہے آخری مرحلے تک. اور اس کے بعد آواز دے رہا ہے قرآن، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو جھکائے رکھو. اب تم کیا جانو کہ قول کریم ہے کیا؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. مرحوم علامہ نقی صاحب فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو گے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ یہ نیکی کے مصداق ہیں جو اس آیت نے آگے بڑھ کے بتائے ہیں. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ جھڑکو، ان کے سامنے اف نہ کہو، اپنے آپ کو اس طریقے سے ذلیل خوار کر لو. یہ احسان کے مصداق ہیں. اور آگے بڑھ کر کے کہتے سب کچھ کر لو پھر بھی بے بس ہو. اس مختار مطلق کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر کے کہو اے میرے پروردگار، اپنے اعتبار سے سب کچھ کر چکے لیکن ان کا حق ادا نہیں ہو پائے، اب بس تیرے حوالے کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا اسی طرح تو ان کے ساتھ احسان. صلوات بھیجیے محمد. لذا ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اب جو میں نے گفتگو شروع میں عنوان قرار دیا تھا، ماں راز بقا سکھاتی ہے، ماں کبھی مٹنا نہیں سکھاتی. یاد رکھیے گا ہمارے دین اور مذہب نے قربانی میں کچھ ایسا فارمولہ رکھا ہے کہ وہ بقا میں بدل جاتا ہے. لفظوں سے ہوتا ہے وہ قربانی، حقیقت میں اس کا نام ہے بقا. وہ گوسفند جو اسماعیل کو بچانے کے لیے استعمال کیا گیا آج تک اس کو کوئی نہیں مٹا پایا. اس کا حکم فقہی بدلا ہوا ہے. وہ گوسفند نہیں، وہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا. اس کے نام پر جو 10 ذی الحجہ میں بکرے کاٹے جاتے ہیں اس کا حکم فقہی بدلا ہوا ہے. اس کو ڈھونڈنے کا، کس کو ذبح کریں گے، اس کی ہڈیوں کا، اس کی کھال کا، اس کی پچونی کا. ارے جو مٹ گیا اس کے لیے حکم کیسا؟ حکم ہمیشہ محکوم پر ہوتا ہے جو خارج میں موجود ہو. اس کا مطلب اس نے کسی کے لیے قربان ہو کر اپنے کو باقی رکھا. پھر یہی مرحوم علی نقی صاحب کا جملہ ہے، مسلمانوں اتنا تو انصاف کرو، جو اسماعیل کے نام پر ایک جانور آسمان سے آ جائے اس کی یاد تو آج تک تم مناؤ، لیکن جس نے پورے دین اسلام کو باقی رکھا ہو. صلوات بھیجیے محمد. بڑے فعال اور ایکٹیو علماء آپ کو دیے ہیں فیض آباد کو، شہر فیض آباد کو. دور دور سے ہمیں خبر ہے، سب ماشاءاللہ ایکٹیو، انقلابی، ذمہ دار، بہترین
ہمارے جوانوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں ابھی ماہ رمضان وہ شعبان میں آیا تھا الحمدللہ، اس وقت دیکھا، نظر آیا علماء کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں کہ جس کا عہد یہ کر چکے ہیں. یا یہ لباس نہ پہنے، اور اگر یہ لباس ہے تو ذمہ داریاں بڑی ہیں. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں. انہوں نے اس بقا کے کاروان کی ذمہ داری قبول کی ہے اور اس کاروان میں قربانی ہی ہونا ہے. اس میں ہم کو فنا کے میدان میں اترنا ہوگا. اصل فارمولے کا راز ہی یہی ہے، پہلے مٹنا سیکھیں پھر باقی رہیں گے. ہم کو نتیجے پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس میں موت تو ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں. اور اگر موت کا تصور ہو تو ماں کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، ماں کی اتنی عظمت نہیں ہوگی. ماں ایک ایک قدم جب اٹھاتی ہے تو جو لوگ بہرحال آج کے علوم سے واقف بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنا خون پلا رہی ہے. یہ ادبیات والے جملے نہیں ہیں کہ میں نے خون پلا پلا کر کے تمہیں بڑا کیا ہے. خون پلاتی ہے. اور اس دوران اس ماں کی، ہونے والی ماں کی عظمت اور اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور اگر آج تک ہمارے سماج میں نہیں ہے کہ ایسا، ہمیں تصور نہیں ہے کہ جس کے سامنے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور جناب فاطمہ بنت اسد جیسا کردار ہو، وہاں اس کی جھلک نہ پائی جائے، جو اس مرحلوں میں قدم گزار رہی ہے کہ جہاں وہ اپنا خون پلا رہی ہو. اس وقت طعنے اور طنز اور اس وقت اختلاف اور ناراضگی اور ناراحتی ہمارے دین سے کوسوں دور ہے. جب ہم آج کسی کی قربانی کی قدر نہیں کریں گے تو پھر کون ہمارے دین کو قربانی کے نام سے یاد کرے گا؟ یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستوں، جس طرح دین رسم و رواج کا نام نہیں، اسی طرح مسلمان اور مومن لباس اور داڑھی کا نام نہیں اور امامے کا نام نہیں، کردار کا نام، کیریکٹر کا نام ہے، عمل کا نام ہے. جب تک ہم کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے اس سماج کو، اس سماج کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. سماج کوئی وجود خارجی نہیں رکھتا کہ میں ایران سے سماج خرید لوں. مجتبیٰ خامنہی کو یہاں کے سارے شیعہ لکھ کر کے بھیجیں کہ جناب ہمارے یہاں سماج اچھا نہیں ہے، آپ وہاں سے ہمارے لیے ایک سماج بھیج دیجئے. وہاں سے قمر کو تو بھیجا جا سکتا ہے، وہاں سے جعفر تو آ سکتے ہیں، وہاں سے زید و بکر تو آ سکتے ہیں، جو افراد سماج ہیں. سماج بنانا ہوگا، سماج فرد فرد مل کر سماج بنتا ہے. سماج سے پہلے فرد بننا ہے، فرد کے بعد گھر بننا ہے، گھر کے بعد خاندان بننا ہے، خاندان کے بعد محلہ بننا ہوگا، محلے کے بعد شہر بنے گا اور پھر سماج بنے گا. ہم چاہیں کہ فیض آباد آئے، بڑا اچھا ماحول دکھا، اور ہم کہیں جعفر صاحب سے تھوڑا اپنے یہاں کا سماج ہمارے یہاں لکھنؤ بھیج دیجئے. ہمیں کام کرنا ہوگا. آپ لکھنؤ آئے، کوئی کام آپ کو اچھا لگا، کہا ہمارے یہاں یہ سماج اپنے یہاں کی سوسائٹی بھیج دی، قطعاً نہیں. ایران کے سماج کی تعریفیں کرنے سے ہم لائق قدر تو ہو سکتے ہیں کہ جب لوگ ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمارے کرداروں میں کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا. اشعار میں جتنے جذباتی ہم اشعار پڑھ لیں، لیکن ہم کو عملاً وہ کرنا دکھانا ہوگا. ابھی جان کی ہم سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، ابھی تھوڑے سے شاید مال کا مطالبہ ہو، تھوڑے سے وقت کا مطالبہ ہو. جب ہمیں مال اور وقت کی قربانی کے جذبے پہ ہم نہیں اتریں گے تو کبھی بھی ہم سے ڈائریکٹ جان کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ایک قانون ہے. ایکسیپشن ہو سکتا ہے حر کا جیسا، ممکن ہے کوئی استثناء ہو کہ اچانک کوئی ایک دن میں حر بن جائے، لیکن وہ قانون نہیں بنتا. قانون کے لیے حبیب بننا ہوگا، قانون کے لیے سعید بننا ہوگا.
قانون کے لیے میسم بننا ہوگا، قانون کے لیے جان بننا ہوگا، تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ بس میرے عزیز دوستوں، ہماری گفتگو میں تشدد بہت تھا، گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملہ ہے، باقی رہنا ہے تو فارمولے بقا کو فالو کرنا ہوگا، وگرنہ معجزے کی دعا تو کر سکتے ہیں، یقین نہیں ہے کہ میرے لیے معجزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ممبر پہ بیٹھ کر کے ہم آئیے مل کر دعا کر لیں کہ پروردگار ہمارے سماج کو ایسا بنا دے۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ دعا بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت انتظار فرج ہے، یعنی وقت کے امام کے ظہور کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ عبادت کے لیے عمل چاہیے، انتظار سکوت کا نام نہیں، انتظار توقف کا نام نہیں، انتظار ٹھہراؤ کا نام نہیں، انتظار اسٹاپ کا نام نہیں، انتظار حرکت کا نام ہے، انتظار تحرک کا نام ہے، انتظار تحریک کا نام ہے، انتظار اقدام کا نام ہے۔ ٹرین کے اوپر آپ کھڑے ہوں، پلیٹ فارم فرش پر کھڑے ہوں اور آپ کی ٹرین آ رہی ہو 3rd پلیٹ فارم پر، اور آپ کہیں کہ میں تو اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، 10 لوگ کہیں گے کہ مولانا ذرا اٹھا کر کے دیکھیے اپنا ٹکٹ تو دیکھ لیجئے، اس پر کون سے پلیٹ فارم پر آپ کی گاڑی آ رہی ہے۔ اس کا مطلب انتظار کے لیے جگہ بھی مناسب ہو۔ جب وہ آئیں گے تو بہت سے وہ لوگ کہ جو ان کا انتظار کر رہے تھے وہ اعلان جنگ کر دیں گے۔ مولانا محمد میاں عابدی، اب تک تو ان کا سکہ چل رہا تھا، اب آنے کے بعد تو صرف ان کا سکہ چلے گا۔ یہ موقع ٹکراؤ کا، پتہ نہیں کتنی متولی شپیں چلی جائیں گی، نہ جانے کتنی ریاستیں چلی جائیں گی، نہ جانے کتنے علاقے کے داروغہ جو بنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے یہ داروغہ پانی چھین لے جائے گی۔ صرف ایک داروغہ ہوگا جس کو خدا نے بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب ٹکراؤ کا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم کو اپنے نفس کی تربیت کرنا ہوگی۔ تربیت کا نام ہے دھیرے دھیرے، روزانہ اپنے گھر کے لگائے ہوئے پودوں کو دیکھیں جو پانی دے رہے ہیں اور جو اس کو دھوپ دے رہے ہیں، آیا اس کے مطابق اس میں رشد و نمو پایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کے مطابق اس میں ترقی پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تناور درخت بنے گا، لیکن اگر اس کے مطابق اس میں وہ نہیں ہے کامیابی تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ بس میرے عزیز دوستوں، ماؤں کا اہم ترین رول یہ ہے، میں نے وعدہ کیا تھا بس وہ حدیث سن لیں، اس لیے کہ یہ تو ہماری سما خراشی تھی۔ اصل جو کچھ بھی ہے یا قرآن میں ہے یا کلام معصوم میں ہے، باقی سب بیکار ہے۔ سلوات بھیجیے۔ البتہ ہر عالم ہمارا جیسا نہیں ہوتا، ہم تو لباس پہنے ہوئے، لہذا اس میں ہم نے اپنی بھی باتیں ڈال دی ہیں، وگرنہ جو علماء ہیں واقعاً وہ احادیث اور آیات کے اعتبار سے ہی بولتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس جلدی جلدی۔ ماں ایک ایسے رتبے اور عظمت کا نام ہے کہ جس کے لیے حضرت عیسیٰ نے درخواست کی ہے، میرے پروردگار ہم کو ماں کے ساتھ نیکی کرنے والوں میں بنا دے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس کو اگر ایکسپلین کریں تو شاید 1 گھنٹہ کافی ہے ہم جیسے ناقصوں کے لیے۔ اولوالعزم پیغمبر یہ کہہ رہا ہے میرے پروردگار برن بوالدتی۔ دوسرا موقع قرآن کا جو اشاروں سے گفتگو ہے قرآن کی، قرآن آواز دے رہا ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، والے والدین، اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ اکبر۔ خدا اپنے ساتھ اگر کسی کا تذکرہ کر دے اس کو سمجھے کیسے؟ سمجھ لیے، اس بات کو بتانے کے لیے معصومین کے ساتھ ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے کسی غیر معصوم کو ملا کر صلوات نہیں بھیجتے۔ مثلا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ امام زمانہ اور ان کے نوابین کی سلامتی کے لیے دعا صلوات، امام زمانہ اور ان کے مذہب کے علماء کی سلامتی کے لیے صلوات، یا جناب امام حسین اور حبیب کے لیے صلوات، کبھی نہیں ہے۔ لا یقاس بنا احد،
ہمارے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اب یہاں کیا خدا بتانا چاہتا ہے؟ ہم قاصر ہیں, ہم نہیں بتا سکتے. لہذا آقا خامنئی شہید کا مشہور جملہ ہے کہ جب ہمارا نام غلام قمبر یا جون کے ساتھ لیا جاتا ہے تو میرے بدن میں کپ کپی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر انشکر لی ولے والدیک, میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, ڈرایا بھی جا رہا ہے, آنا میرے پاس ہے. ارے جب تم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کر پاؤ تو میرا کیا کرو گے؟ رسول خدا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ماں کے اجر کو کیسے ہم دیں, کیا کریں کہ جو ہر جگہ آپ تذکرہ تو ہے, گفتگو ہوتی ہے, لیکن ہر جگہ ماں ماں بیان کیا جاتا ہے, تو باپ کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ایسی روایتیں ملتی ہیں, آ کر پوچھا جا رہا ہے آپ روایت و حدیث میں ماں ماں ماں, 3 بار کے بعد چوتھی بار جواب آیا ماں باپ. تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں, جاننا چاہتے ہو کہ ماں کی عظمت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا, چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں, جو ہمارے درمیان بوڑھے لوگ ہیں جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے, وہ یہ نہ سوچے کہ زندوں کے لیے صرف. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں 80 حق ہیں ماں کے, ماں باپ کے. 40 زندگی میں, 40 اس زندگی میں برابر سے بانٹا ہے. لہذا موت اور آپ فنا اور بقا نہیں کہہ سکتے, یہ دونوں بقا کا نام ہے. ایک طریقہ بقا ہے, ایک اصل بقا ہے. لہذا 40 حق بانٹے گئے ہیں. بہرحال یہ حدیث سن لیے, رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں ماں کے اجر اور بدلے کے سلسلے میں ثواب کے, اذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاہد بنفسه وماله في سبيل اللہ. جب کوئی خاتون اپنی ہونے والی اولاد کا بار اٹھاتی ہے, جب امید سے ہوتی ہے, تو وہ ایک روزے دار کی طرح ہے. ایک ایسا روزے دار جو میدان جنگ میں قیام کیے ہوئے ہو, جو میدان جنگ میں راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو, اپنی جان کے ذریعے, اپنی مال کے ذریعے سے. یہ کب کی بات ہے؟ جب وہ امید سے ہوئی ہے. فَإِذَا وَضَعَتْ كَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا كَانَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا هُوَ لِعَظَمَهُ. اور جس وقت وہ اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر کے آتی ہے, اب اس کا اجر سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے. اب ہمارے پاس ایکسپلین کا ٹائم نہیں ہے. فَإِذَا اِرْعَتْ, جب وہ اس کو شکم سیری کا مرحلہ آتا ہے, جب اس کی خوراک اس کے سینے سے چشمہ بن کر پھوٹتی ہے. فَإِذَا عَرْضَتْ كَانَ لَهَا بِكُلِّ مِسَّةٍ كَعِدْلِ عِتْقٍ مُحَرَّرٍ. ہر گھوٹ کے بدلے ایک غلام وہ آزاد کر رہی ہے, وہ غلام جو حضرت اسماعیل کی اولادوں میں ہو. حضرت اسماعیل کی نسل کے جو افرادوں کو لوگوں نے قیدی بنا لیا ہے, ایک ایک گھوٹ کے بدلے وہ ان کو آزاد کرا رہی ہے. فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رِضَاعِهِ, جب وہ بچہ فارغ کر دیتی, یعنی اس کے دودھ کا ٹائم گزر جاتا ہے, 2 سال گزر جاتے ہیں, ضربَ ملک الکریم, اللہ کے نزدیک سب سے کریم فرشتہ اس کے پہلو پر آ کر کے تھپ تھپاتا ہے. علی جنبها وقال, اور آواز دیتا ہے استعنفی بالعمل, جس کام سے ابھی تم کو فراغت ملی ہے اس کی پھر شروعات کرو. جو کچھ بھی اس دوران اگر تمہاری جو خطائیں ہیں وہ سب کچھ خدا کی جانب سے بخش دی گئی ہیں. یاد رکھیے کہ اگر کوئی گناہ نہ ہو تو اس غفران کا مطلب اجر ہوتا ہے, اضافی اجر ہوتا ہے. ماں کے اس عمل کو بیان کرنے کے بعد گناہ کا تصور نہیں ہے, اجر کو بتانا مقصود ہے. ایک سلوات بھیجیے. بس ٹائم بہت ہو گیا, جلدی سے ایک اور صلوات. بس آخری بات, جو بہت کچھ آپ نے سنا ہے اپنے علماء سے,
ماں کی عظمت کے لیے کافی ہے ایک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل کے عناوین ہیں. کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس عنوان پر کبھی آئیں گے, گفتگو کریں گے. حضرت فاطمہ زہرا کے فضائل اور کمالات کے ابواب ہیں. شجاعت, صبر, تحمل, یہ سارے مدافع ولایت. آپ کے فضائل اور کمالات کے عناوین میں سے ایک عنوان ہے ماں. پہنچ گئے آپ لوگ؟ بھائی یہ کافی ہے. اگر میں صرف اس کو ہی شروع کرتا, فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے, یہ تکلفانہ جملہ نہیں ہے. یہ باپ نے اپنی بیٹی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کے نہیں بیان کیا ہے, بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں ماں کے بارے میں تم کیا جانتے ہو, کیا تمہارے نزدیک تصور ہے ماں کی عظمتوں کا. میرے نزدیک فاطمہ کی وہی عظمتیں ہیں. اصل بات بس میرے عزیز دوستوں, دوسرے اور ادیان اور ہمارے دین میں فرق یہی ہے. بس آخری جز ہے گفتگو کا یہیں سے مصائب. دوسرے ادیان میں ماں کی عظمت ہے, ماں کی وقت ہے, ماں کا احترام ہے, دیوی کہا جاتا ہے. لیکن وہاں خلاصہ ایموشن کا ہے, احساسات کا ہے. ماں کی ضرورتوں کو, جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وسیلہ. لیکن ہمارے دین نے ماں کی جو عظمت اور اہمیت بتائی ہے وہ ہمارے قیامت تک کام آئے. اس لیے ماں کی عظمت ہمارے کیا اور دوسرے ادیان میں فرق کیا ہے. وہاں ممکن ہے عظمت کے سلسلے میں کویتائیں تو ملیں, لیکن عملی کردار نہیں ہے. آپ کے دین نے عملی کردار پیش کیا, اور وہ عملی کردار فاطمہ جیسا. ماں اور بیٹے کا رشتہ ایک طرف اور حسن کا سوال ایک طرف. خدا کی قسم ایک ایک جملہ حیران کن ہے. فاطمہ جیسی عبادت, فاطمہ جیسا بندے خدا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو, اور حسن کریم وہ سوال کرے آخر صبح کے وقت, یا اماں, اے مادر گرامی, آپ نے اپنے لیے کچھ سوال نہیں کیا, کچھ مانگا نہیں؟ اس ماں کو آپ کیسے پیش کریں گے؟ یہ ماں آپ صرف حسنین کے گھر کی ماں نہیں ہے, یہ امت رسول کی ماں ہے. جس کو مسلمانوں نے بھلایا وہ صرف حسنین کی ماں نہیں, وہ امت رسول کی ماں ہے. اور بی بی کا وہ جواب, الجار ثم الدار, یا بنیا, اے میرے لال, پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ فاطمہ اپنے باپ کے جانے کے بعد اس بات کی انتظار میں رہے کہ کوئی آ کے اس کو تسلیت پیش کرے. ذرا سوچو تو مسلمانوں, غور تو کرو. جس نے اپنے بچوں کا کھانا اٹھا کر کے مدینوں کے فقیر و مسکین و یتیم کو بانٹا ہو, وہ اپنے باپ کے مرنے میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ کوئی آ کے اس کو تعزیت پیش کرے. اور اچانک اگر دق الباب ہو, فضا دم دروازے پر پہنچے اور لوٹے, تو اب شرمندگی میں بتا نہ پائیں کہ شہزادی تعزیت کے لیے کوئی نہیں آیا ہے, شکایتیں لے کر کے آئے ہیں. کہ بنت رسول سے کہیں یا رات کو روئیں یا دن کو روئیں. ایک ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانا, ایک مونس زوجہ کا اس دنیا سے چلا جانا ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے. حسنین سے پوچھیں کہ ماں کا جانا کس کو کہتے ہیں, اور علی سے پوچھیں کہ فاطمہ جیسی زوجہ کا جانا کس کو کہتے ہیں. علی نے جب
فاطمہ کی خبر سنیے نا تو منہ کے بل زمین پر گرے. روایت کے جملے ہیں علی. شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ کا جملہ ہے, اے علی تم نے در خیبر اکھاڑا, پیروں میں جنبش پیدا نہیں ہوئی, تم نے مروب و اندر کو پچھاڑا, کبھی کسی نے تمہارے ماتھے پہ شکل نہیں دیکھی. آج فاطمہ کی خبر سن رہی ہو تم برداشت حسنین جب مسجد میں آتے بابا میری ماں جاتی نہیں, بابا بھی یتیم ہو گئے. علی منہ کے بل زمین پر گرے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے جب ننھے بچے اپنے باپ سے آ کر اپنی ماں کے جانے کی خبر دیں تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتا, ارے ان کے سروں پر ہاتھ رکھتا. لیکن روایت کی حالتیں یہ بتلا رہی ہے کہ جیسے ہی بچوں نے اپنے باپ سے خبر دی, علی اتنے بیان ہوئے کہ ننھے بچوں نے اپنے باپ کو سنبھالا ہے. میں نے کیرانی خطیب سے سنا کہ جب بچے مسجد جاتے تھے تو باپ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے, لیکن آج جب مسجد سے علی واپس ہوئے تو ایک طرف حسن ہاتھ پکڑے ہوئے, ایک طرف سے حسین ہاتھ پکڑے ہوئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. کوئی آ کر بچوں سے یتیمی پوچھے, علی سرانے پہنچتے سب کو منع کر دیا, کوئی روئے گا نہیں, کوئی بلند آواز سے نہ روئے, کیونکہ فاطمہ کی وصیت ہے, یا ابا الحسن غسلنی وکفنی وحنتنی ودفنی باللیل. اے میرے بچوں کے بابا مجھ کو رات میں دفن کرنا, مجھ کو رات کی تاریکی میں کفن دینا, مجھ کو رات کی تاریکی میں کافور دینا. ہمارے علماء کہتے مولا ارے رات میں دفن کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, تشییع جنازہ رات کے سناٹے میں تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن تاریکی میں غسل دینا, رات کے سناٹے میں کفن پہنانا, یہ عقل میں سمجھ میں نہیں آتا. یہ راز تو اس وقت فاش ہوا, بچوں کو منع کر دیا تھا, ننھے بچوں نے آستینوں کو منہ میں رکھ لیا تھا کہ اگر بچے روئے تو باہر آواز نہ جانے پائے. لیکن درمیان غوث علی حجرے سے باہر نکلے, اے میری فاطمہ تم نے مجھ کو بھی نہ بتایا. آپ کے صحابی کہتے ہیں مجھ میں ہمت نہ ہوئی میں علی سے پوچھوں کہ ایسا کیا ہوا, لیکن کافی زمانے کے بعد میں نے ہمت کر کے علی سے پوچھا, ایک راز ہے جو سینے میں چھپ رہا ہے, آپ نے اب سب کو منع کیا تھا کوئی روئے نہ, لیکن آپ خود کیوں روئے تھے؟ علی سوال سنتے بیٹھ گئے زمین پر. میں تمہارے سوال کا جواب کھڑے ہو کر نہیں دے سکتا. اے سلمان, فاطمہ نے کچھ نہیں بتایا, غسل دیتے میرا ہاتھ بازو پر پہنچا, بازو سوجا بتا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. جزاکم اللہ خیر الجزا. مولا آپ نے اپنی مرضی سے اپنی فاطمہ کو دفن کر دیا نا, آئیے ذرا سید سجاد ہاتھوں
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارہا تیری بارگاہ میں واسطہ حضرت علی و فاطمہ کی مظلومیت کا، جہاں جا ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار حق کے پرچم کو سر بلند فرما، باطل کے پرچم کو سر